الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ آپ کے علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مملکت خداداد پاکستان رمضان کے مہینے میں عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بڑا کرم اور اس کا شکر ہے۔ اور جس قیادت کی زیر نگرانی، زیر سرپرستی یہ مہم چلی تھی، اگر ہم جائزہ لیں تو اس قیادت کا علمی، اخلاقی اور فکری معیار بہت بلند تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب انگلستان سے واپس تشریف لائے، جس زمانے میں یہ آزادی کی جدوجہد چل رہی تھی، اس زمانے میں وہ نوجوان تھے، اور ہم نوٹ کرتے ہیں کہ بر صغیر واپس آنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے جن نشستوں میں شمولیت اختیار کی وہ عید میلاد النبی کی نشستیں تھیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا کیا قلبی تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کے مذہب سے کیا لگاؤ تھا اور کتنا لگاؤ تھا۔ آزادی کی مہم چل رہی تھی اور اسی دوران ایک دفعہ آپ مذاکرات کی غرض سے انگلستان تشریف لے گئے۔ یہ جارج ہیشم کا زمانہ ہے، اور وہاں یہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، یہ نواب صدیق علی خان صاحب نے اسے لکھا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ جب آپ انگلستان تشریف لے گئے، یہ رمضان کا زمانہ تھا۔ بادشاہ انگلستان کا جارج ہیشم اپنی تمام کالونیوں کو بھی بادشاہ شمار ہوتا تھا، اور ہندوستان بھی برطانیہ کی کالونی تھا۔ تو اس غرض سے ہم دیکھتے ہیں تو بادشاہ جو ہے اپنی رعیت کے ایک فرد کو کھانے پہ دعوت دے رہا ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ اس نے قائد اعظم کو ظہرانے کی دعوت دی۔ قائد اعظم نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور یہ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان میں مسلمان روزے رکھتے ہیں، تو بادشاہ وقت کی دعوت انہوں نے مسترد کر دی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا ایمان کتنا مستحکم تھا۔ کوئی اور لیڈر ہوتا تو بادشاہ سے ملنے کے اعزاز کو زیادہ اہمیت دیتا اور کہتا کہ میں روزہ بعد میں قضا کر لوں گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ مملکت جو ہمیں حاصل ہوئی، اس کے جو قائد تھے، اس کی تحریک چلانے، اس کی حاصل کرنے والی تحریک کے جو قائد تھے، ان کا ایمان کتنا مستحکم تھا، اور وہ دنیا کے ان چھوٹے موٹے بادشاہوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسی قیادت عطا فرمائے جو اسی طرح کا غیر متزلزل یقین دین اور اسلام پہ رکھتی ہو